اچھی بری تقدیر پر ایمان، اس سے کیا مراد؟ یہ بھی ایمانیات کے باب میں سے سوال ہے، اور جیسے ایمان بالغیب ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں غیب، اللہ کو دیکھے بغیر، انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو تقدیر کے باب کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے طویل باب ہے، تقدیر کے باب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات سمجھائی کہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر، اس دونوں کی نسبت جو بھی، جب قلم کو حکم دیا ہر چیز لکھ دو، تو قلم نے ہر چیز لکھ دی، تو پھر لوگ اس کے بارے میں پھر یہ بھی سوالات کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے لکھ ہی دیا ہے تو ہم اچھے برے اعمال کیوں کریں؟ اس کا جواب بھی وہ خود ہی دیتے ہیں۔ جب ہم ان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں نا، اگر لکھ ہی دیا رزق آپ کے مقدر میں، تو آپ پھر محنت مزدوری کرنے کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو پھر نکلنا پڑے گا جی، نکلیں گے تو رزق میں۔ جو لوگ اس بارے میں اعتراض کرتے ہیں نا کہ نیک عمل آپ کیوں کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جب لکھا ہوا ہے بندے نے برا کرنا، آپ نیکی کی ترغیب کیوں دیتے؟ وہ بندے خود صبح گھر سے نکلتے ہیں رزق کمانے کے لیے، اگر ان کا یہ عقیدہ ہو جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، تو پھر بھائی گھر سے کیوں نکل رہے ہو؟ کیوں نکلتے ہو؟ تقدیر لکھی ہوئی ہے، ہمارے پہ ایلیگیشن لگاتے ہو مولویوں پہ، تقدیر لکھی ہوئی ہے، مولوی ہاں نیکی کا حکم دیتے ہیں، تو تم کیوں گھر سے نکلتے ہو رزق کمانے کے لیے؟ تقدیر لکھی ہوئی ہے، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تم نکلو گے تو ملے گا، اسی طرح نیکی کے رستے پہ چلو گے تو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر اپنے علم سے لکھی ہے، جبر کر کے آپ کے اوپر نہیں لکھی ہوئی۔ آپ نیکی کے رستے پہ چلتے رہیں گے، نیکی آسان ہوتی رہے گی، نیکی کی جدوجہد کریں گے، نیکی لکھی جائے گی۔ تقدیر کے اوپر ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے کہ میں نیکی کروں گا، میری نیکی لکھی جائے گی، گناہ کروں گا، گناہ لکھا جائے گا۔ رزلٹ کے حوالے سے سوچنا، رزلٹ کے بارے میں غور و فکر کرنے کی جو بات کرتے ہیں، ان کو پھر گھر سے رزق کمانے کے لیے بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ بھی گھر سے رزق کمانے کے لیے نکلتے کہ نکلیں گے تو رزق ملے گا۔ تو اس بارے میں اچھی اور بری تقدیر کا انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے بارے میں مفصل گفتگو کریں گے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔